السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے زیادہ کمزور قرار دیا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جن دنیاوی دولت، سہروں، عہدوں اور جھوٹے رشتوں کے پیچھے اندھے ہو کر کے بھاگ رہے ہیں، ان کی حقیقت قرآن مقدس نے کیا بتائی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت کا راز کھولیں گے کہ جس میں اللہ پاک نے دنیاوی سہاروں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے، تلنا کی ہے، اور جب آپ اس کے پیچھے کی وگیان جانیں گے، سائنس سے جانیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو اس لیے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا حصہ قرآن مقدس کا حوالہ 20واں پارہ ہے، 29ویں سورت ہے اور 41ویں آیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اور دوسرے مددگار یا سہارے بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے یہاں پر صاف کہہ دیا کہ جو انسان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے دنیاوی لوگوں، پیسے یا طاقت کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اس کا وہ سہارا اتنا ہی کمزور ہے جتنا کہ مکڑی کا جالا۔ ایک معمولی سی پھونک یا پانی کی ایک بوند اس جالے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح موت کا ایک جھٹکا یا وقت کی ایک گردش انسان کے سارے گھمنڈ اور سارے سہاروں کو ایک سیکنڈ میں مٹی میں ملا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور دوسرا حصہ وگیان کا حیران کر دینے والا خلاصہ اور ویگیانکوں کی ریسرچ۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے چونکا دینے والے سچ کی طرف۔ دیکھا جائے تو وگیان کہتی ہے کہ مکڑی کا جالا اسٹیل سے بھی 5 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن نے اسے سب سے کمزور گھر کیوں کہا؟ یہیں پر قرآن کا معجزہ سامنے آتا ہے۔ جرمنی کی ہیمبرگ یونیورسٹی کے مشہور ویگیانک اور ڈاکٹر کلاؤس کیلسن اور ان کی ٹیم نے جب مکڑیوں کے سماجک سسٹم اور ان کے گھروں پر جب گہری ریسرچ کی تو وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ مکڑی کا گھر باہر سے کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اس گھر کا اندرونی سسٹم اور رشتہ دنیا کا سب سے کمزور، ظالم اور خطرناک رشتہ ہوتا ہے۔ بائیولوجی کے مطابق جب مادہ مکڑی جالا بنا لیتی ہے اور پھر جب وہ اپنے نر مکڑی سے ملن کرتی ہے تو ملن کرنے کے فوراً بعد وہ اس نر مکڑی کو جان سے مار دیتی ہے اور اسے کھا جاتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب اس مکڑی کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ہی ماں پر بھوک کی وجہ سے حملہ کر دیتے ہیں اور اسے مار کر کے کھا جاتے ہیں۔ یعنی جس گھر کے اندر نہ محبت ہو، نہ تحفظ ہو، سرکشا ہو، جہاں شوہر اپنی بیوی کے ہاتھوں مارا جائے اور ماں اپنے بچوں کے ہاتھوں قتل کر دی جائے، اس گھر سے زیادہ کمزور اور بدترین گھر کائنات میں کون سا گھر ہو سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے قرآن مقدس نے مکڑی کے گھر کی اسی اندرونی حصے کو بتایا تھا جسے ویگیانکوں نے آج مانا ہے۔ تیسرا حصہ ہمارے لیے جیون کا سبق۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم بھی بالکل مکڑی کی طرح دنیا میں اپنے سہاروں کا جالا بنتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ، یہ جائیداد، یہ با اثر لوگ مصیبت میں ہمارے کام آئیں گے، لیکن یاد رکھیے دنیا کے یہ رشتے، یہ سہارے مکڑی کے گھر کی ہی طرح خود غرض ہوتے ہیں۔ جیسے ہی برا وقت آتا ہے یہ سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کا سب سے اصل اور مضبوط سہارا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ دوستو، کیا آپ کو قرآن مقدس کی سورہ عنکبوت کی اس آیت کا اور ڈاکٹر کلاؤس کیلسن کی اس ریسرچ کا پہلے سے علم تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ سب کو یہ علم پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔
اور اسی طرح وگیان اور قرآن مقدس سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو دیکھنا ہے تو چینل پر بنے رہیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔